نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان حافظ کاشف ربانی بہت ہی خوبصورت پروگرام ہم حسینی ہیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا موضوع ہے شان صحابہ۔ ناظرین اکرام، صحابہ کا لفظ صحابی کی جمع ہے، اس کے معنی 7 کے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں میرے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب میرے آقا و مولا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہیں ایمان کی حالت میں میرے آقا و مولا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا و مولا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع و تحفظ کیا، اور ان کے دفاع و تحفظ کے لیے اللہ عز و جل کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیں۔ آئیے آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ حفیظ الرحمن قادری رضوی صاحب ہے۔ ان سے پہلے میرے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت 2 شہزادے، 2 ثناخان مصطفیٰ، میرے بہت ہی پیارے بھائی موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد حافظ احمد رضا قادری اطاری صاحب سے ہے۔ اور انہی کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی، دنیا نعت کا ایک عظیم نام، آپ دنیا بھر سے مختلف چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ انہیں سماعت کرتے ہیں، میری مراد عثمان عبید قادری صاحب سے ہے۔ عثمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنے اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ کا، احمد بھائی کا، اور حافظ صاحب کے پیج کی پوری ٹیم کا، انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کے جان مال اولاد میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم آمین۔ آئیے پروگرام کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے کرتے ہیں، اور کلام کی فرمائش کے لیے ہم احمد بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ احمد بھائی ہمیں ایک نعت شریف سنائیں گے۔ اے ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی ہے،
رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دھولا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، سیاہ کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، سیاہ کا مداوا کون کرے، سیاہ کا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ مشہور ہے یاری کے قصے محمود و ایاز کے دنیا میں، مشہور ہے یاری کے قصے محمود و ایاز کے دنیا میں، محمود و ایاز کے دنیا میں۔ مدفن ہے جو پہلو سرور میں، مدفن ہے جو پہلو سرور میں، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پاک اس شان سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پاک اس شان سے کہتے ہیں منگتے، اس شان سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی۔
ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے شان صحابہ، اس پر گفتگو کرنے کے لیے حافظ صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حافظ صاحب، صحابہ کرام کی عظمت و شان کے بارے میں قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی، قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے اور اس کا دوسرا رکوع کریمہ۔ میں ناظرین کی خدمت میں ایک التجا کروں گا کہ ممکن ہو سکے تو یہ جا کے تو قرآن پاک کو چیک ضرور کریں، قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، قرآن پاک پڑھیں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے۔ میں ایک فضیلت عرض کر دوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا جو ایک حرف تلاوت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ، میم علیحدہ ہے۔ جو الف لام میم تلاوت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو پورا قرآن تلاوت کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، جب آپ قرآن پاک کا 11واں پارہ کھولیں گے اور اس کا دوسرا رکوع تلاوت کریں گے تو آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوگا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک شبہ والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لانے میں سبقت لے کے جو بعد میں ایمان لائے، مہاجرین اور انصار، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور رب تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب مجھے یہ بتلاؤ کہ جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ میرے آقا مولا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں امت کو کیا درس دیا؟ یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، سبحان اللہ، جو جس کے بھی پیچھے چلے گا وہی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جو جن کی بھی اقتدا کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سفینے کے اندر سوار ہو جائے، اب سمندر کے اندر کوئی روڈز تو بنے نہیں ہوتے، اب بندہ کنارے کیسے لگتا ہے تو وہ ستاروں سے اپنی رہنمائی حاصل کرتا ہے، پھر وہ کنارے کشتی لگ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسی تشبیہ دی ہے، فرمایا میری اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی مانند ہے، یعنی جو اس میں سوار ہو گیا ہے وہ بچ جائے گا، جو باہر رہ گیا ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا اب یہ کشتی کنارے کب لگے گی؟ جب ستاروں سے یعنی صحابہ کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے گی پھر کنارے لگے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں سب کی خدمت میں ادب سے ایک التماس کروں گا،
خدارا اپنے عقائد کی بنیاد قرآن مجید پر رکھو، اپنے عقائد کی بنیاد تاریخی واقعات پر نہ رکھو۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ اب پاکستان کی تاریخ ایک مسلمان لکھے گا، اسی پاکستان کی تاریخ ایک ہندو لکھے گا، ایک سکھ لکھے گا، ایک عیسائی لکھے گا، کیا سب کی تاریخ ایک جیسی ہوگی؟ نہیں ہوگی، سب کی تاریخ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو تاریخی واقعات، اس میں تاریخ لکھنے والے کی اپنی ذہنیت جو ہے، ذہن کا اثر نمودار ہوتا ہے، سامنے نظر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عقائد کی بنیاد تاریخی واقعات نہیں بنانی چاہیے، ہمیں اپنے عقائد کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی لا ریب فی کتاب کو بنانا چاہیے۔ اور قرآن اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے؟ یہ حوالہ آپ حضرات یاد رکھیں، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، اور اس کی سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کس شان کے مالک ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، اور یہ جو عبادت کرتے ہیں دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یار ان صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں یقین جانو جب میں غور کرتا ہوں تو میرا بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ فتح کے تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار جن سے رب راضی ہے تو ہم ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پھر میں اس سے بھی آپ کو ذرا آگے لے کے چلوں گا۔ اسی سورہ فتح میں پہلا رکوع ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار اس سے آگے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بات ہی ختم کر دینی چاہیے۔ یار جن کی عظمت کے بارے میں قرآن بتلا رہا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ ان صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدبخت ہی ہوگا جو ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قرآن مجید حرف آخر ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرا ہی ذکر ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور دوسری بات اور یاد رکھو، ہمیں جو دین پہنچا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا، پھر ان سے آگے تابعین تبع تابعین پھر آگے تک پہنچا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں کوئی شک شبہ رکھیں گے ہمارے ایمان کے اندر شک شبہ آ جائے گا۔ لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، اور ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پنجابی کے اندر ہماری ایک مثال ہوتی ہے، جیسے چارپائی بننی ہونا، اس میں تانا اور بانا ہوتا ہے، اگر ایک ٹوٹ جائے تو دوسرے کا برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اولیاء بیت اطہار، ان میں ایک کی نفی کی جائے دوسرے کی نفی خود بخود ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، میں اس سے آگے اور کیا کہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں
मुसलमानों के अंदर आपस में जो जंगें हुई हैं तो किसी ने पूछ लिया कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले खुलाफा इकराम के दौर में ऐसा नहीं हुआ, आपके दौर में ऐसा हो रहा है, वजह क्या है? तो आपने यार इतना कमाल जवाब दिया, फरमाया उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो। वो मेरे मशवरों पर अमल करते थे तो कामयाब थे, और मैं तुम्हारे मशवरों से चल रहा हूँ जिसकी वजह से काम खराब हो रहा है। इनका आपस के अंदर इतना ताल्लुक़ था, तो हमें इनकी अज़मतों को सलाम करना चाहिए और इनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के इख्तिताम पर बहुत ही खूबसूरत कलाम के लिए उस्मान उबैद कादी साहब की जानिब चलते हैं और कलाम सुनते हैं। जी उस्मान भाई। मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करो, मुझ पे भी चश्म करो, मुझ पे भी चश्म करो, मुझ पे भी चश्म करो मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करो मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करो मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, मत का तकाज़ा करना, हक तो मेरा भी है ना, हक तो मेरा भी है, मत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्म करो, मैं के ज़रा हूँ मुझे उसे हाथ से दे दे, मैं के ज़रा हूँ, मैं के ज़रा हूँ मुझे उसे हाथ से दे दे, कि तेरे बस में है, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना, कि तेरे बस में है, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना, मुझ पे भी चश्मे करो, और चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, चांद की तरह हाँ तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, चांद की तरह हाँ तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, या रसूल अल्लाह, वो तेरा हल्काए, वो तेरा हल्काए ऐसे ख्वाब में बैठा करना, वो तेरा हल्काए ऐसे ख्वाब में बैठा करना, वो तेरा हल्काए ऐसे ख्वाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करो।
ان صحابہ کی خوشت وار نگاہ کو سلام، ان صحابہ کی خوشت وار نگاہ کو سلام، جن کا مسلک تھا، جن کا مسلک تھا طواف زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف زیبا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور یہ تیرا کام ہے نینا کے گل یتیم، یہ تیرا کام آقا، یہ تیرا آقا، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم، در یتیم، در یتیم، یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، جی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی، کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم یا حسین حسین، یا حسین حسین، یا حسین جیسا کوئی نہیں ہے، 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 یا حسین حسین،
یا حسین حسین یا حسین حسین